گزشتہ روز جو ہے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ایران کے اندر۔ اب ہم ہر وقت آپ سے یہ چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے 10 محرم الحرام کو بلکہ 8 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں کے لگ بھگ جو ہے وہ خطوط بھیج کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ خطوط لکھ کر کوفہ بلایا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، غداری کی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیشہ یہ لوگ ظالم جابر لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیڈران کو شہید کرتے آ رہے ہیں۔ اور جب آگے ایران نے کچھ ایسے بیانات دیا فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، اسی وقت ہم نے بالخصوص میں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، یہ غیروں کے نام پہ پلنے والے کتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرنا ہی سیکھا ہے۔ جن لوگوں کا مذہب پورا کا پورا آپ سے الگ ہے وہ کیسے تمہارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ تم سے ان کی نماز الگ ہے، ان کا روزہ الگ ہے، ان کے زکوٰۃ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، یعنی آپ کا ہر چیز عقیدے کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے آپ سے ان کا سب کچھ الگ ہے۔ اہل بیت اطہار کا نام لے کر یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے رہے، تو اب بھی اگر آپ میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانیہ جس کی پوری فیملی 70 کے لگ بھگ جو ہے اس کی تمام کے تمام فیملی کو شہید کر دیا گیا تھا، اب غزہ کا جو تمام سیاسی انتظامات تھے وہ یہیں سنبھال رہا تھا، تو اب میرے خیال میں اسلامک ممالک کے تمام سربراہان بھی مر جاتے نا، اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس بندے کے شہید ہونے پہ ہوا۔ آخرکار کس نے اس کو بلایا؟ ایران۔ اور ایران میں ظاہر ہے ایک بندہ صدر کے حلف برداری پہ جاتا ہے تو اس کے لیے پروف سیکورٹی دی جاتی ہے۔ اب اتنی سخت ترین سیکورٹی کے باوجود کون اس کے روم تک پہنچا اور اس بیچارے کو جو ہے چھریوں کے وار سے شہید کیا گیا، جیسے مولانا سمیع الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا۔ DHA اس کو بلایا گیا اور بلا کر باقاعدہ جو ہے اتنی سیکورٹی کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا۔ آخرکار اب تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو؟ یہ غدار لوگ ہیں، غدار، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ لوگ اسرائیل کا بائیکاٹ کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے۔